آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا میں اس شہر میں قیام پذیر تھا۔ یہاں چند گھر شدید قسم کے جادو اور آسیب کی لپیٹ میں تھے۔ ان کی زندگی بچانی تھی۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ کچھ دن پہلے سویرے سویرے میں اپنے گاؤں میں موجود تھا۔ میرے آبائی گاؤں میں ساتھ والے قصبے سے میرے ایک دیرینہ دوست کی کال آئی۔ وہ کافی پریشان تھا اور گھبرایا ہوا بھی، شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ شاید مجھ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد میں نے ہی پہل کی، کیوں بھائی، خیریت تو ہے نا؟ آج صبح ہی صبح اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اور لڑکھڑاتے ہوئے بولا، ہارون بھائی، آپ نے یہاں کب آنا ہے؟ یہاں کے لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، لوگوں کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ اللہ کے لیے تمام کام چھوڑ کر جتنی جلدی ہو واپس آئیں، آپ کی مدد سے معصوم لوگوں کی جان بچ سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ یار تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی اور ڈری ڈری سی آواز میں کہا، ہارون بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ اپنے قصبے کے پرانے قبرستان سے عشاء کے بعد کافی لوگ ڈر گئے ہیں۔ وہ جو گھر قبرستان کے ساتھ ہیں وہ بھی عذاب میں ہیں۔ رات کو ان گھروں میں قبرستان سے پتھر آتے ہیں اور طرح طرح کی خوفناک آوازیں بھی آتی ہیں، جس سے پوری بستی خوفزدہ ہے۔ رات تو رات، دن کو بھی لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، باہر نہیں جاتے ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بھی۔ 2-3 عامل بھی آئے، لیکن وہ شدید ناکامی کا شکار ہو گئے۔ ان عاملوں کا کہنا تھا کہ 5 دن پہلے محلے والوں نے عشاء کے بعد کسی انجان اور نقاب پوش آدمی کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ محلے کے چند لوگ اس کا پیچھا کرتے چلے گئے۔ وہ آدمی قبرستان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا اور کوئی خاص عمل پڑھنے لگا۔ جب وہ اپنے عمل میں مگن ہوا تو لوگوں نے اسے پتھر مارے اور اس کا عمل ضائع کر دیا۔ وہ کوئی سفلی بنگالی جادوگر تھا۔ یہ اس کے چلے کی آخری رات تھی۔ عمل ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بہت دردناک اذیت بھری چیخ نکلی اور اس کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ جو تمام علوم کے ماہر عامل ہیں، کافی آپ کو معلومات ہے، آپ ہی ہمارے مسیحا بن سکتے ہیں۔ لوگ بہت شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ ہماری مدد کریں، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دلائیں۔ اس کی بات سن کر سچ میں کافی پریشان ہو گیا۔ جہاں پر میں رہائش پذیر تھا انہیں میں نے تمام رام کہانی سنائی اور فوراً واپسی کی تیاری کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں سے روانہ ہوا۔ 2 گھنٹے پیدل ریت کے ٹیلوں پر چلنے کے بعد ہم لوگ ایک سنسان سڑک پر آ گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دور سے ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر ہم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ بات چیت کرنے کے بعد میں اس رکشے میں بیٹھ گیا اور ان صاحبان کو جو مجھے چھوڑنے آئے تھے انہیں اللہ حافظ کہہ کر رکشے والے کو چلنے کے لیے کہا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کسی اڑن تشتری میں بیٹھ کر اسی وقت ان لوگوں کے پاس پہنچ جاؤں جو پریشانی کے عالم میں میرا انتظار کر رہے تھے، جو حسرت بھری نگاہوں سے میری راہ دیکھ رہے تھے۔ بالآخر گاڑی نے ملتان آ کر اسٹاپ کیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میں بغیر ناشتہ کیے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا، لیکن میں نے کھانا کھانے سے جان بوجھ کر پرہیز کیا تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے سے زیادہ مجھے ان لوگوں کی فکر ہو رہی تھی جو پریشان حال تھے۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے ان بیچاروں نے خوف کی وجہ سے کچھ کھایا پیا ہوگا یا نہیں، نہ جانے وہ مظلوم کتنے دنوں سے ڈر اور اذیت میں گھٹ گھٹ کر سانسیں لے رہے ہوں گے، نہ جانے میری کتنی ماؤں، بہنوں، بوڑھوں اور بچوں کی نگاہیں میری راہ تک رہی ہوں گی، اور آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کب ہمارا مسیحا ہمارے پاس آئے گا۔ قصہ مختصر، گاڑی اس گاؤں پہنچ چکی تھی۔ سفر کافی لمبا تھا اور گاڑی بھی کسی ضعیف مسافر کی طرح تھکی تھکی سی چل رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ہم وہاں پہنچے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا جس میں میرے کپڑے اور عملیات کی کتابیں تھیں۔ گاڑی سے نیچے اترا تو سامنے میرا دوست میرا منتظر تھا۔ میرا دوست مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، تقریباً 1 بجنے والا تھا۔ اس کے گھر ہم پہنچ گئے اور جاتے ہی میں سو گیا۔ نماز فجر کے وقت آنکھ کھلی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پیارے اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ قصہ کہانی سننے کے بعد میں نے انہیں بھرپور تسلی دی کہ میں آ گیا ہوں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن آپ لوگوں کی حفاظت بھی کروں گا اور ان آفات سے، ان جادو ٹونوں سے آپ کی زندگی کو چھٹکارا بھی دلاؤں گا۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے۔ کچھ لوگ بیمار تھے تو میں نے انہیں دم کیا۔ غرض لوگ آتے جاتے رہے اور میں انہیں دم کرتا رہا۔ یہ سلسلہ کافی دیر جاری رہا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ اس جگہ کا معائنہ کیا جہاں اس عامل کی موت واقع ہوئی تھی۔
کیونکہ رات کو میں نے اسی جگہ بیٹھ کر عمل کرنا تھا۔ دراصل یہ عمل ان بدروحوں اور جنات کو حاضر کرنے کے لیے کیا جاتا تھا جنہوں نے ان لوگوں کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ پہلی بوٹی پھینکتے ہی مجھے اپنے ارد گرد سائے منڈلاتے ہوئے دکھائی دیے۔ جیسے جیسے عمل پڑتا جا رہا تھا اور گوشت پھینکتا جا رہا تھا، ویسے ویسے سائے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ سائے اپنی اصلی شکلیں اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خوفناک چہروں کے ساتھ اور دل دہلا دینے والی چنگھاڑوں کے ساتھ گوشت پر پاگلوں کی طرح جھپٹ رہے تھے۔ وہ پہلے بھوتوں کی شکل میں نمودار ہوئے، جن کے ناک ماتھے پر ہاتھی کی سونڈ جیسے تھے، آنکھوں کی جگہ گہرے سوراخ تھے جن سے آگ کے شعلے برس رہے تھے، بھیڑیے جیسے دانت اور سانپ جیسی زبان۔ ان کے قد 2-3 فٹ سے زیادہ نہیں تھے۔ پھر چڑیلیں آئیں جن کے ہاتھی جیسے بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، جسم پر بندروں جیسے بال تھے اور چوٹی ایڑیوں تک لمبی تھی اور کبھی کبھی ہوا میں اڑ رہی تھی، لہرا رہی تھی۔ بہت بڑے بڑے ہاتھ اور پیر پیچھے کو مڑے ہوئے تھے، منہ سے نہایت لیزدار خون ٹپک رہا تھا۔ پھر جنات اپنی بھیانک شکلوں سے نمودار ہوئے۔ ان کے ماتھے پر گول مٹول آنکھیں تھیں، ناک برائے نام تھی، یعنی تھی ہی نہیں، گائے جیسے کان تھے اور جانوروں جیسے پاؤں تھے۔ وہ پھر بوٹی پر پاگلوں کی طرح جھپٹ رہے تھے، ایسے جیسے انہوں نے زندگی میں پہلی بار گوشت کھایا ہو، جیسے صدیوں سے بھوکے رہے ہوں۔ میں اپنے عمل میں مگن تھا اور میرے ارد گرد خبیث جنات اور بدروحوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ وہ تمام میرے سامنے حاضر تھے اور بہت غصے میں تھے۔ میں اکیلا ان درندوں میں گھر چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گوشت پر جھپٹ رہے تھے۔ ان کی دہشت ناک آواز دل کو ہلا کر رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ وہ چنگھاڑ رہے تھے، پورا قبرستان لرز رہا تھا، دل اس کا بند ہو جاتا، لیکن میں تو ایسے اعمال سے گزرتا ہی تھا، ایسے عمل کرتا رہتا تھا۔ بالآخر گوشت کے ختم ہوتے ہی ان کی حاضری کا عمل بھی اختتام پذیر ہوا۔ وہ تو جیسے گوشت ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تمام ایک بار زوردار چنگار مارتے مجھ پر حملہ آور ہوئے، لیکن حصار سے ٹکرانے کے بعد دور جا گرے۔ پھر انہوں نے مجھ پر آگ کے گولے اور شعلے برسائے، لیکن وہ بھی حصار سے ٹکرانے کے بعد غائب ہو گئے۔ پھر وہ پتھروں کی بارش مجھ پر برسانے لگے، لیکن پتھر بھی دائرے کے اندر نہ آ سکے۔ وہ مجھے نقصان دینے کے لیے ہر طرح کے حربے کر رہے تھے، لیکن سب بیکار تھا۔ پھر یکدم انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ان کے سردار، جو کہ نہایت بھیانک شکل کے تھے اور ان سب میں سب سے زیادہ مکروہ چہرہ انہی کا تھا، مجھ سے ہم کلام ہوئے۔ اے آدمزاد، تم نے ہمیں بے بس کر دیا ہے۔ بے شک ہم طاقتور ہیں اور بہت ہی طاقتور ہیں، تعداد میں تم سے زیادہ ہیں، تم اکیلے ہو، ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کو حکم دیتے ہوئے جواب دیا، معصوم انسانوں کی جانوں سے کھیلنا چھوڑ دو۔ آج کے بعد کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو اور نہ ہی کسی کی جان جائے۔ میں مانتا ہوں انہوں نے نادانی کی جس وجہ سے اس عامل کی جان گئی، لیکن ان کی نادانی کی انہیں اتنی بڑی سزا تو نہ دو کہ وہ معصوم تمہارے خوف اور ڈر سے گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ چند لوگوں کا عمل، اس کی وجہ سے تم باقی لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ سردار غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور کہا، ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ انہوں نے عمل توڑوا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ عامل ہمارا محسن تھا، ہمارا خیال رکھتا تھا، ہم اس کے ماتحت تھے، ہم اس کے حکم پر کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اس کی جان چلے گئی۔ ہم ہر حال میں انہیں ان کے جرم کی سزا دیتے رہیں گے، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ ہر کوئی مرے گا، اس گاؤں میں رہنے والا ہر شخص مرے گا، ان کو ہمارے عامل کی موت کی سزا ملے گی۔ ان کی بات سن کر میں بھی حد سے زیادہ غصے میں آ گیا۔ آتش مزاج تو تھا ہی۔ میں نے کہا، اچھا، گھی سیدھی انگلی سے نہیں ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، بے سمجھا پیار سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تم لاتوں کے بھوت ہو، باتوں سے نہیں مانو گے۔ میں آخری بار آپ سے کہہ رہا ہوں، میری بات مان لیں اور باز آ جائیں، ورنہ کیا؟ ان کے سردار غصے سے چیخنے لگے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو آپ کی اور میری کھلی جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں آپ تمام کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر نہیں تو میں آپ سب کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ آپ کر لو جو کرنا ہے، میں نے آپ سے جو کہا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان سرداروں میں سے ایک نے مجھے کھلے عام اعلان کرتے ہوئے دھمکی دی، بہت ضدی اور سرکش تھے۔ خیر، جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو میں نے بھی ان سے اعلان جنگ کر دیا۔ میں نے اپنے ماتحت مخلوق کو، یعنی جو میرے جنات تھے،